تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم پر بے شمار ان گنت نعمتیں اتاری ہیں، اور سب سے عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہے وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت نعمت اسلام ہے، اور اسی نعمت کو جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اسی نعمت کو یاد کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہی نعمت کو یاد کریں گے اور کیا کہیں گے؟ تمام تعریف ہو اس اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی۔ اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، اگر وہ ہمیں نعمت اسلام سے نہ نوازتا تو آج ہم اس جنت میں نہ آ پاتے۔ تو دنیا کی سب سے عظیم نعمت نعمت اسلام، اور اسی طرح سے درود و سلام ہو اس مبارک ہستی پر جس کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، جس کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر آپ ایک طرف بیٹھ جائیں اللہ کی نعمت گننے کے لیے تو گن نہیں پائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف آپ اپنے جسم کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی، ذرا آنکھ بند کر کے دیکھیں کہ آپ آنکھ کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے آس پاس کے سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، ساری خوبصورتیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی اگر نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے تو صرف اگر ہم لوگ اپنے جسم پر غور کریں تو بے شمار نعمتیں ہیں، ہم لوگ گن نہیں پاتے۔ تو انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جانتے ہیں کیا ہے؟ بچوں کی نعمت ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ بچے دے دیں وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو 15 سال سے ایک بچے کے لیے ترس رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت دے دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے، کوئی بچہ نہیں دیتا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے علم اور قدرت سے ہو رہا ہے۔ وہ سب چیز جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے تو اس کی شکر گزاری ہم پر واجب ہوتی ہے کہ ہم اس کا شکر گزار بنیں، اچھے بندے بنیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین لے۔ جو بھی نعمت آپ دیکھتے ہیں سارے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ جو بھی نعمت آس پاس دیکھ رہے ہیں سب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ہر نعمت کا شکریہ ادا کریں، کم سے کم ہم ناشکری تو نہ کریں۔
گناہ تو نہ کریں. تو میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اس کا خیال رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ ہم پر فرض ہے. اگر ہم اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کو چھین لے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ناشکر شمار کیے جائیں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بنیں گے. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے. بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بتلائیں. اللہ کی قسم، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اچھا بنانا، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے بچے فرما بردار بنے، آپ کا حکم مانے، تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سکھلائیں. تب جا کر بچے فرما بردار بنیں گے دنیا میں، اور آخرت میں بنیں گے بدرجہ ہونا. کیا دلیل ہے اس چیز کی کہ تربیت میں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو سکھائیں؟ ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، ان کے پاس ایک والد اپنے بچے کو لے کر آتے، پکڑ کر غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، یہ بچہ میرا نافرمان ہے، میری باتوں کو نہیں ماننا ہے. امیر المؤمنین غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، فوراً لڑکی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ والدین کا کیا درجہ ہے، ہر چیز سمجھاتے ہیں. اس کے بعد بیٹا جو تھا، لڑکا جو تھا، وہ پوچھتا ہے یا امیر المومنین، میں نے آپ کی باتیں سن لی کہ والدین کے کیا حقوق ہیں بچوں پر، لیکن امیر المومنین یہ بتائیے بچوں کے حقوق والدین پر کیا ہیں؟ تو امیر المومنین کہتے ہیں 3 چیز ہیں. سب سے پہلی چیز اَيَّنْتَقِيَ أُمَّهُ، کہ اس کی ماں اچھی ہونی چاہیے، یعنی باپ اپنی بیوی ایک اچھی اختیار کرے. بچے کا سب سے پہلا حق کیا ہے والدین پر؟ کہ ماں اچھی ہو. اور دوسرا حق اَيُحْسِنَ اسْمَهُ، کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے. یہ دوسرا حق ہے بچے کا باپ پر، والدین پر. اور تیسرا حق کیا ہے؟ اَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، کہ وہ بچے کو قرآن سکھلائے، دینی تعلیم سکھلائے. یہ 3 حق ہے. بچے نے بولا کہ آپ میرے باپ کے پاس جا کر پوچھیں کہ میرے باپ نے یہ 3 حقوق ادا کیے ہیں. تو امیر المومنین تعجب کرنے لگے، فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے باپ کی طرف، اور کہا کہ تم نے بچے کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے؟ تو اس نے بولا کہ اے امیر المومنین، میں نے ان 3 میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا. تو امیر المومنین نے کہا جب تم خود بچے کے نافرمان ہو تو کیا امید رکھتے ہو کہ بچہ تمہارا فرما بردار نکلے گا؟ پہلے بچے کے حقوق ادا کرو، تب جا کر بچہ آپ کے حقوق ادا کرے. تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی چیز ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں تو جیسا کرنا ویسے بھگتنا پڑے گا ہم لوگ. اللہ نہ کرے. میرے بھائیوں یاد رکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے لوگوں یاد رکھو صرف بچے کو پیدا کر دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. بچے کے لیے گاڑی کا انتظام کر دینا، بنگلہ بنا دینا، خادم رکھ دینا، اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی، بلکہ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو ادا کرنی پڑے گی، والدین کو ادا کرنی پڑے گی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں. ہر ایک، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بڑی بہن ہو، چاہے وہ باس ہو، چاہے وہ مدیر ہو، ہر ایک اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں مسئول ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ شوہر سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنے ماتحت لوگوں کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ادا کی. بیوی سے سوال کیا جائے گا، اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے نا بیوی والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه، اور عورت سے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے اور شوہر کے بچے کے سلسلے میں. ایک پوائنٹ کی بات ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، جانتے کون سی اہم بات؟ شوہر کے بچے کے سلسلے میں پوچھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر نے 2 شادیاں کی ہیں تو پہلی عورت کے بچے کی بھی تربیت دوسری بیوی جو ہے شوہر کی اس پر واجب ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بچوں کی تربیت کرے، چاہے وہ کسی اور کی اولاد ہو. تو اس عورت سے سارے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے. میرے بھائیوں، تربیت کے کافی فوائد ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم چلا کہ یہ بچے دنیا میں سکون کا ذریعہ بنیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا. جنت میں اس کے بے شمار فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ قیامت کے دن کیا ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ثواب کا جو سورس ہوتا ہے، جو انکم ہوتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے. اب ثواب نہیں ملے گا اس کو مرنے کے بعد. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب جاری رہے گا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پہلی چیز کیا ہے کہ مرنے والا کوئی ایسا صدقہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جس کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، بعد میں اٹھاتے رہیں گے. اس کو بولتے ہیں صدقہ جاریہ. یہ پہلی چیز ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے گا. دوسری چیز، بندہ مرنے والا ایسا علم چھوڑ کے جا رہا ہے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے. چاہے اس نے کتاب لکھی ہو، چاہے اس نے ترجمہ کیا ہو، چاہے اس نے اس علم کی چھپائی میں حصہ لیا ہو، ہر ایک بندہ اس میں شامل ہوگا. یہ دوسری چیز تھی. اور تیسری چیز جس پر ہم لوگوں کو خاص طور سے توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو مر رہا ہے اپنے پیچھے ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے جو نیک ہے، اور مرنے کے بعد اپنے ابو کے لیے وہ دعا کرتا رہتا ہے. اپنے ابو کے لیے دعا کر رہا ہے، تو جب وہ دعا کرے گا تو اس کے والد کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، سکون ملے گا قبر میں. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں
اور غور کریں کہ ہم لوگ اپنے ابو امی کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں، کتنا قبر میں ہمارے ابو امی کو کتنا فائدہ ہوگا اگر ہم اپنے ابو امی کو یاد کریں۔ ہم لوگ نیک بچے ہیں کہ برے بچے؟ ہماری دعاؤں سے ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ تو پہلا فائدہ ہے اچھے بچے ہونے کا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا مرنے کے بعد۔ دوسرا فائدہ، جنت میں آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ دلیل، ایک آدمی جنت میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی ہوگا آرام سے ہوگا جنت میں، اچانک اس کے لیول کو، اس کے منصب کو، جو جنت اس کو ملی تھی اس سے بڑھ کر اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، اس کا لیول بڑھا دیا جائے گا۔ اچانک وہ کہے گا ان لہذا، یہ اللہ تعالیٰ یہ اچانک کیا ہو گیا، میرے لیول کو بڑا کر دیا گیا ہے، مجھے آگے والی جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو کہا جائے گا جو اپنے پیچھے بچے کو چھوڑ کے گئے ہو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ باستغفار ولدک لک، تمہارا بچہ ہمہ وقت تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو، میرے ابو کو معاف کر دے، تو اس کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے اچھے بچے کی تربیت کرنے کا، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا، یہ دوسرا۔ تیسرا فائدہ، ہم لوگ دنیا میں ہم وقت چاہتے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی رہیں فیملی ہمارے ساتھ رہے، چاہے ہم کمانے کے لیے باہر چلے جائیں، چاہے ہم پڑھنے کے لیے ایشیا سے گلف چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، لیکن ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے فیملی کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خواہش کو جنت میں پوری ضرور کرے۔ دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اور جو ایمان لائے اور ان کے بعد ان کے بچے بھی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں ملا دے گا۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ اگر بچے اعلیٰ جنت میں ہوں گے اور باپ نچلی جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اٹھا کر بچوں کے ساتھ کر دے گا۔ یہ نیک بچے ہونے کے فائدے ہیں۔ اب ہم لوگوں کے اوپر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مجلس، یہ خطبہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا سبب بنے۔ اب ہمارے سامنے یہ تو بات آ گئی کہ اچھے بچے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جنت میں اور دنیا میں۔ سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کریں کیسے؟ مختصر طور پر موضوع تو بہت بڑا ہے، اس سے پہلے بچوں کے بگڑنے کا سب سے بڑا سبب ایک یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ماحول کو نہیں دیکھتے، اور ماحول میں سب سے پہلا ماحول جانتے کس کا ہوتا ہے؟ گھر کا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے وہ بچہ بگڑ جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،
لیکن ماں باپ، لیکن ماحول اس کو یہودی بنا دیتا ہے، اس کو نصرانی بنا دیتا ہے، اس کو مجوسی بنا دیتا ہے، اس کو دوسرے مذہب میں داخل کر دیتا ہے۔ بچہ معصوم پیدا ہوا تھا، اچھا پیدا ہوا تھا، لیکن ماحول کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا۔ تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ بچے کے لیے پہلے ماں باپ کا درست ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کے بچے اچھے بنیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے اس کی ماں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی شوہر اپنی بیوی کا جو انتخاب کرے گا وہ اچھی بیوی ہونی چاہیے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اَيَّنْتَقِيَ أُمَّهُ، کہ بچے کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرو۔ اب ہم لوگ بہت سنتے آئے ہیں ہر خطبہ نکاح میں امام صاحب کہتے ہیں، خطیب کہتے ہیں کہ عورت سے 4 چیز دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو دیندار اخلاق والی عورت سے شادی کرتا ہے اس کی زندگی بن جائے گی، وہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ نے اس جملے پر غور کیا ہے کہ پیارے نبی نے یہ بات کیوں کہی؟ دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دینداری اخلاق والی عورت کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ ذرا غور کریں، سب سے پہلے 4 چیزیں ہمیں شادی میں دیکھنی چاہیے لڑکی کے اندر۔ کیا کیا؟ دینداری، خوبصورتی، مالداری، حسب نسب، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ لیکن ترجیح کس چیز کو دینی ہے؟ زور کس چیز پر دینا؟ دینداری پر۔ اور پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جو دینداری دیکھے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ دیندار عورت سے شادی کرتا ہے، وہ خوبصورت بھی نہیں ہے، لوگوں کے نزدیک وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ غریب خاندان کی اور حسب نسب بھی لوگوں کے نزدیک والا نہیں ہے، یعنی صرف دیندار ہم نے دیکھ کر شادی کی۔ تو اب کس طرح سے اس کی زندگی کامیاب ہونے والی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کریں۔ وہ عورت جس سے آپ نے شادی کی ہے دیندار سب ہونے کی وجہ سے وہ عورت آپ کے حقوق کو جانتی ہے، آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے گناہ کیا ہے، ثواب کے ذریعے کیا ہے۔ وہ عورت جانتی ہے کہ اصل زندگی یہاں ہے کہ وہاں۔ جب شوہر کمانے کے لیے باہر جاتا ہے اور جب کما کر گھر میں آتا ہے تو آتے ہی شکوہ شکایت نہیں کرتے، آتے ہی شوہر کا خیال رکھتے ہیں، شوہر کی جو ذمہ داریاں اس پر تھیں وہ اس کو ادا کرتی ہیں۔ اب یہ بتائیے جو عورت اتنے حقوق شوہر کے ادا کر رہی ہو، اگرچہ وہ لوگوں کے نزدیک بدصورت ہے لیکن وہ شوہر کے نزدیک وہ رانی کہلائی، کیونکہ اس کے حقوق جب ادا ہوں گے تو وہ دوسری کی طرف کبھی نہیں دیکھے گا، وہ اسی کو اپنی مہرانی رانی سو سمجھے۔ تو دیندار عورت سے ہمیں کیا مل گیا؟ خوبصورتی مل گئی۔ اب ہمیں مالداری ایسی عورت سے کیسے ملے گی؟ میرے بھائیوں، اگرچہ وہ غریب خاندان کی ہے لیکن جب وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، آتے ہی آپ کے بٹوے پر نظر نہیں دوڑائی، جب آپ گھر میں آئیں گے تو آپ کے کرتے پر نظر دوڑائے گی نہیں، جب آپ سو جائیں گے تو چوری نہیں کرے گی،
فضول خرچ نہیں کرے گی میک اپ میں، پیسوں کو بچائے گی. وہ سمجھے گی کہ شوہر کس پسینے سے ہی کمائی کر رہا ہے، اس کو بچا کے رکھے گی. اس کو معلوم ہوگا فضول خرچی کے کیا گناہ ہیں، چوری کرنے کے کیا گناہ ہیں. وہ کبھی بری نیت سے شوہر کے مال پر ہاتھ نہیں لگائے گی. تو ایسی عورت سے اب بتاؤ برکت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ تو آپ کو مالداری مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ اور مالداری میں ہمیں کیا چاہیے؟ برکت چاہیے. مالداری میں صرف پیسے نہیں چاہیے، برکت چاہیے. تو ایسی عورت سے آپ کو برکت ملی کہ نہیں ملی؟ اگرچہ اس کا باپ رکشہ چلانے والا ہے، وہ ایک غریب خاندان کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دیندار لڑکی سے آپ کو مالداری بھی دے دی. اچھا، اس دیندار لڑکی سے ہمیں خوبصورتی بھی مل گئی، مالداری بھی مل گئی. اب آخری چیز اور بچی ہے، حسب نسب. اب حسب نسب کیسے ملے گا؟ لوگوں کے نزدیک یہ عورت خود ہی بہت نیچے درجے کی ہے، لوگوں کے نزدیک بتا رہا ہوں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے عزت کا، لیکن لوگوں کے نزدیک. تو کس طرح سے حسب نسب ملے گا؟ وہ جب لڑکی گھر میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت سے بچے اس کو نوازتا ہے، اچھی ذریت دیتا ہے، اچھی اولاد دیتا ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے میک اپ میں، اپنے فضول خرچیوں میں، اپنی سہیلیوں میں مگن نہیں رہتی ہے، اپنے بچوں کو خیال رکھتی ہے، اپنے ایک بچے کو قاری بناتی ہے، اپنے ایک بچے کو امام بناتی ہے، اپنے ایک بچے کو انجینئر بناتی ہے، اپنے ایک بچے کو ڈیولپر بناتی ہے، اپنے ایک بچے کو پائلٹ بناتی ہے، ڈاکٹر بناتی ہے. کس کا حسب نسب اونچا ہو رہا ہے؟ کس کی عزت بڑھ رہی ہے؟ ماں باپ کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے. اصل حسب نسب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے، بچوں کے اچھے ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا حسب نسب بڑھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جو دیندار دیکھ کر شادی کرے گا اس کی زندگی بن جائے گی، بڑے پتے کی بات ہے. تو سب سے پہلے بچوں کی تربیت میں جس بات کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے وہ یہ بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ماں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے جو ماں ہم اختیار کر رہے ہیں وہ دیندار اخلاق والی ہونی چاہیے، پہلا. اور دوسری چیز، آپ اپنے بچوں کی تربیت تو کر رہے ہیں لیکن اپنی تربیت نہیں کر رہے. سگریٹ خود پیتے ہیں، بچے کو بولتے ہیں نشے والی چیز سے دور رہو. داڑھی نہیں رکھیں گے لیکن بچے کو بولیں گے جا کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرو. داڑھی رکھو، نماز خود نہیں پڑھتے، بچے کو بولیں گے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے مومنوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف یہ نہیں کہ بچوں کو حکم دیتے رہتے ہو، آرڈر دیتے رہتے ہو، تربیت کرتے رہتے ہو، لیکن اپنی تربیت نہیں کرو گے تو ایسی تربیت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو سب سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تب جا کر یہ چیز نمونہ قدوہ بنے گی آپ کے بچوں کو. اور تیسری چیز، اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تیسری چیز یہ ہے، بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں. اصل محبت تو یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی باتوں پر عمل کیا جائے. ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دل میں دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ سچ میں محبوب کی باتوں کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں طرف بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہیں. مجلس کا ایک ادب ہے, اگر آپ کو کوئی چیز کسی کو دینی ہو تو دائیں طرف سے دی جاتی ہے, یہ مجلس کا ادب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اپنا پانی, اپنا جھوٹا لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں, لوگ لے لیں. تو اب دائیں طرف تو بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں طرف بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنا پانی دینے سے پہلے بچے سے پوچھا, اَتَأْذَنْ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَذَا هَؤُلَاءِ, اے بچے کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں یہ جھوٹا, یہ پانی ان لوگوں کو دے دوں؟ وہ جانتے بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ لوگ اس بات کو غور کریں. بچہ کہتا ہے واللہ لا اوفر بنصیب منک احدا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں اپنے اس حصے کو کسی کو نہیں دوں گا. بچہ کہہ رہا ہے اپنے اس حصے کو میں کسی کو نہیں دوں گا. اب اس بات پر غور کریں, وہ بچے کی تربیت کیسی ہوئی ہے. سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول. یہ نہیں کہتا ہے محمد, کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول. اور آپ کے رتبے کو جانتا ہے بچہ, اور وہ جانتا ہے کہ دنیاوی چیز میں دوسروں کو ترجیح دی جا سکتی ہے, مال دولت میں دوسروں کو ترجیح دی جا سکتی ہے, لیکن آخرت کے معاملے میں کسی کو ترجیح نہیں دی جائے. نبی کا پانی کا حقدار میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے بچے نے یہ کہا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث میں کتنی چیزیں ہمارے لیے نمونے کی. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے اجازت لے رہے ہیں, کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو پانی دے دوں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں بچے کو کہ تمہارے بھی کچھ حقوق ہیں, تمہیں لینا پڑے گا زبردستی. ہمت دلا رہے ہیں, شجاعت کا احساس اس بچے کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے حق کو لے سکتے ہو. اور آج اگر ہم ہوتے تو ہم دوسرے کے بچوں کو چھوڑو, اپنے بچوں کو مجلس میں ڈانٹتے اور مارتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. یہی تو اصل محبت ہے. جب ہم نے آپ کو آئیڈیل نمونہ مانا ہے تو ہم آپ کی ہر چیز کی اتباع کریں گے. تو اس واقعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم چلیں گی کہ بچوں کو کیسا ہونا چاہیے, بچوں کو سوسائٹی میں رکھنا چاہیے, مجلسوں میں لے کے جانا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر ہمت ہو. شروع میں کچھ غلطیاں کر دیں گے لیکن آئندہ وہ اچھے بنیں گے, ان کے اندر ہمت آئے گی. اسی لیے یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک لطیفے کی بات ہے. اسی لیے بڑے لوگوں نے کہا ہے اگر داماد کو سرچ کرنا ہو, دیکھنا ہو, تو سب سے بہتر داماد وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی میں رہتا. اگر اگر بند کمرے میں وہ رہے گا تو وہ سولوشن نہیں کر پائے گا بہت سارے معاملات ہیں. لیکن اگر وہ لوگوں کے درمیان رہے گا تو کبھی بھی اگر کوئی دقت آئے گی تو پریشان نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں بات کا اثر کہاں جا رہا ہے.